آج کی ویڈیو بڑی موٹیویشنل اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں اور آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر بھی اللہ پر یقین رکھیے اور آپ دوڑیے اور بھاگیے اور محنت کیجیے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند دروازے کھول دے۔ کیوں کہ یوسف کا رب اور آپ کا رب ایک ہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر گئے تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت اور احترام سے رکھا جائے اور ان کا پورا خیال کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل خوبصورت ترین تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان کا بڑا خیال کیا، ان کی پرورش کی۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی بند کوٹری میں لے کے گئی جس کے پہلے سے 7 دروازے یا 7 کمرے تھے۔ وہ تالے لگاتی لگاتی آخری 7ویں کوٹری میں چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کتنے بڑے تالے ہوا کرتے تھے۔ اور آخری کمرے میں ریشم کا بستر بچھا کر کے اور یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریفیں کرنے لگی اور کہا وقالت حیت لک، اے یوسف جلدی آؤ۔ آگے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس وقت اس مصیبت اور اس گناہ سے مجھے بچا۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ 7 کمروں کے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں، تالے بھی کھلتے گئے، کنڈے بھی کھلتے گئے اور آخری دروازے پر انہوں نے جا کے عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو دیکھا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے لیے تو خاص معجزے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جب دوڑے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئے اور آپ کے لیے دروازے بند ہو جائے تو پھر بھی آپ محنت کریں، دوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے گا۔ کیوں کہ جو یوسف کا رب ہے وہی آپ کا رب ہے۔ تو لہٰذا محنت کیجئے، قرآن پہ یقین کیجئے، قرآن کو غور سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام